میں وقاص عوان ہوں. اس وقت آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. ناظرین, کچھ دن پہلے لاہور میں ایک اندھے قتل کی واردات ہوئی تھی. تحریک انصاف کے جو بانی ممبر ہیں ڈاکٹر شاہد, ان کا قتل کیا گیا تھا, اور ابتدائی طور پر پتہ یہ چلا کہ وہ کسی شوٹر نے قتل کیا ہے. لیکن اس کے بعد اس کیس میں جیسے جیسے تفتیش آگے بڑھتی رہی تو ایسے ایسے انکشافات سامنے آئے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اب اس کیس میں ہوا کیا ہے کہ پولیس نے تمام ملزمان کی گرفتاری ڈال دی ہے اور تفتیش کا دائرہ کار کو وسیع کر دیا ہے. لیکن تاحال جو مرکزی ملزم ہے اس کیس کا, اس کو ابھی تک کسی عدالت میں پیش نہیں کیا. ہم پچھلے ایک ہفتے سے سنتے آ رہے ہیں کہ ڈاکٹر شاہد کا جو بیٹا ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے اور پولیس کی حراست میں, اس سے تفتیش بھی جاری ہے. لیکن ابھی تک اسے کسی بھی کورٹ آف لا میں پیش نہیں کیا گیا, جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایویڈنس موجود ہے, ثبوت موجود ہے, تو آپ نے اس ملزم کو کسی بھی عدالت میں 24 گھنٹے کے اندر گرفتاری کے بعد پیش کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ 3 ملزموں کو پولیس نے عدالت کے روبرو پیش کر دیا ہے. مرڈر ٹاؤن کچہری میں کل انہیں پیش کیا تھا, اور اس کے بعد ان کی عدالت سے انہیں ان کے چہرے ڈھانپ کر عدالت میں پیش کیا گیا. اور ہوا یہ کہ پولیس نے عدالت سے یہ کہا کہ ہم ان کی ابھی شناخت پریڈ کروانا چاہتے ہیں, تو اس حوالے سے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوایا جائے. تو عدالت نے اب جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا ہے. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس شناخت پریڈ کا پروسیس کیا ہوگا, کس طرح سے یہ شناخت پریڈ کا عمل مکمل کیا جائے گا, اور کون کون ہوگا اس شناخت پریڈ کے پروسیس میں. تو شناخت پریڈ کا طریقہ کار جو کہ ہم نے 9 مئی کے کیسز کے بعد دیکھا ہے کہ بہت سے ملزموں کا شناخت پریڈ کیا گیا ہے. ایک تو پولیس سب سے پہلے تو جیو فینسنگ کے ذریعے بھی ایویڈنس اکٹھا کرتی ہے. شاہد قتل کیس میں ملزموں کی شناخت پریڈ ہونا ہے. یہ شناخت پریڈ کیسے ہوگی, کون ان ملزموں کو شناخت کرے گا؟ 14 روز کا وقت ہے پولیس کے پاس اس شناخت پریڈ کو مکمل کروانے کے لیے. تو جو شناخت پریڈ کا پروسیس ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ اس وقت یہ 3 ملزمان 3 شوٹرز جو ہیں وہ اس وقت جیل میں موجود ہیں. جو مقدمے کا مدعی ہے ڈاکٹر شاہد کا جو چھوٹا بیٹا ہے تیمور, وہ جائے گا. اس کے ساتھ جو متعلقہ مجسٹریٹ ہوگا وہ جائے گا, اور پھر ملزموں کو ایک قطار میں کھڑا کیا جائے گا. اس قطار میں جو جیل کے دیگر قیدی ہیں ان کو بھی ساتھ کھڑا کیا جائے گا. یعنی کہ 7 لوگوں کی ایک قطار بنائی جائے گی. اس میں ایک ملزم جو کہ شناخت پریڈ کے لیے لایا گیا ہے وہ ہوگا, اس کے ساتھ دیگر جو 6 قیدی ہیں وہ کھڑے کیے جائیں گے. اس طرح یہ 3 مختلف قطاریں بنیں گی, اور اس کے بعد جو وہاں پر مدعی ہے اسے کہا جائے گا کہ آپ ان میں سے اپنا ملزم جو ہے وہ تلاش کریں. تو اگر جو مدعی ہے اس نے شناخت کر لی کسی بھی ملزم کی, تو اس کے بعد پھر اگلا پروسیس یہ ہوگا کہ ان ملزموں کا جسمانی ریمانڈ لیا جائے گا اور اس تفتیش کو آگے بڑھایا جائے گا. کیونکہ اس حوالے سے ڈی آئی جی جو ہے وہ پریس کانفرنس کر چکے ہیں, عمران کشور صاحب, اور اس میں تمام تفصیلات بتا چکے ہیں کہ یہ 3 ملزمان ملوث ہیں, اور ابھی جو ہے ان کی شناخت پریڈ کا پروسیس ہوگا. اس کے بعد شناخت پریڈ کے بعد ان کا جسمانی ریمانڈ ہوگا, پھر اس کیس کا چلان آئے گا, اور چلان کے بعد اس کے ٹرائل کا آغاز شروع ہو جائے گا. لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ ابھی تک جو ڈاکٹر شاہد کے بیٹے ہیں ان کو عدالت پیش نہیں کیا گیا. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے اس سارے کیس میں, کیونکہ اس سارے کیس کی جو بنیاد ہے وہ ڈاکٹر شاہد کے بیٹے پر کھڑی ہے. ابھی تک اس کو عدالت پیش نہ کرنا اور اس میں کیا منطق ہے یہ تو تفتیشی افسران ہی بتا سکتے ہیں, کیونکہ پولیس کی تفتیش کے مطابق ڈاکٹر شاہد کے بیٹے نے ہی اسے شوٹرز کے ذریعے قتل کروایا ہے. شوٹرز کو تو پیش کر دیا گیا ہے, لیکن جو مرکزی ملزم ہے اس کو ابھی تک پیش نہیں کیا گیا. تو اب یہ شناخت پریڈ کا عمل جیسے جیسے آگے بڑھے گا تو میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں اس حوالے سے مزید بھی اپڈیٹ کروں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ.